إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعيذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ دوستو، جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس سے قبل تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ 7واں یا 5واں خطبہ ہے کہ ہم نے بات یہ رکھی تھی، یہ زندگی جو رب نے دی ہے فالتو میں نہیں دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بیکار میں نہیں دی ہے، کھاؤ مر جاؤ آ جاؤ، بلکہ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کو ہم خوبصورت، کامیاب، بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے بات یہ رکھی تھی، اس زندگی کی شروعات جب ہوگی، سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے مختلف انداز میں نکلیں گے، مختلف حالات ہوں گے، میدان محشر وہاں کی ہولناکی 50,000 سال تک نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء انکار کر دیں گے، آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اپنی پیشانی کو رب کے حضور ٹیک دیں گے اور اللہ سکھائے گا کن الفاظ میں اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، اس کے وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے نبی اب سر اٹھاؤ اور مانگو، اللہ آپ کی مانگ پوری کرے گا۔ حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا، نامہ اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کامیاب، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ پھر حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب سے ہم پیدا ہوئے آخری سانس تک جو کچھ ہم کیے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، یہاں بیٹھ کر یہ ایک مرتبہ کھرچے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت سامنے پیش کر دے گا، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ بڑا سخت حساب ہوگا،
اس حساب کی سختی ہولناکی کو یاد کر کے انبیاء صحابہ ہمارے اسلاف تھراتے تھے، رات بھر روتے رہتے تھے، لیکن آج ہمارے سر کے جو تک بھی نہیں ریکھتی ہے، کتنا بھی سنیں۔ خیر، حساب کتاب، اور پھر کن لوگوں کا حساب کتاب آسان ہوگا اور کون لوگ بلا عذاب بلا حساب کے جنت میں جائیں گے، اختصار کے ساتھ اس کے پہلے جمعہ تک وہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ آج کے خطبے میں ہم سوچتے ہیں کہ چند ان نعمتوں کا تذکرہ ہو جائے جن نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے سے اس کا حساب لے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی امتحان ہو، سوالات پرچے چھپا کر رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر عین وقت پر سوالات کا پرچہ ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، لیکن رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرچوں کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ وہ بڑا مبارکباد کے لائق ہے بندہ جو اس زندگی میں ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے زندگی یہ حساب سے گزارے کہ اللہ کو ایک ایک نعمت کا حساب رب کے دو بدو ٹھہر کر دینا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اس وقت تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص قدم کو اپنی جگہ سے ایسا ٹھہرا رہے۔ آج 5 منٹ کی نماز ہو جائے تو یوں ایسا ویسا، دنیا بھر کے 1000 سال تک ایسے ہی ٹھہرا، ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامہ، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک کوئی شخص اپنے قدم کو تھوڑا حرکت دے نہیں سکتا، یہاں سے اٹھائے 1 انچ کے بعد رکھ دے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، حتی یسأل عن 5، جب تک کہ رب کے سامنے سے اپنے قدم کو کوئی بندہ ہلا نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے روبرو ہو کر سوال کرے گا، ابن آدم ذرا بتا، میرے سوال کا جواب دے، ان عمرہ فیما افنا، ہم نے جو تجھے زندگی بخشی تھی، جو عمر دراز دیا تھا ہم نے، یہ بتا کس طریقے سے دنیا کی زندگی میں گزار کر آیا ہے۔ ذرا غور کرو اس الفاظ پر۔ اور آج ہم لوگ بڑے عقل مند ہیں، یہاں ایک لفظ میں پوری زندگی کا سوال کیا جاتا ہے، اور ہم نے زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بچپن، نوجوانی آئی، اس کے الگ کارنامے، پھر جوانی آئی، اس کے الگ، بڑھاپے کے الگ۔ نوجوانی انجوائے کرو، جانور جیسی کوئی قید نہیں، جو چاہو جیسے چاہو انجوائے کرو زندگی کو۔ آج ہمارے بڑے بوڑھے اماں ابا بھی ابھی بچہ ہے، ابھی عمری کیا ہے، اس کو شوق پورا کرنے دو۔ یہ ہے بدبختی، جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ امانتیں دی تھی، آج ان کا جواب یہ ہوتا ہے ابھی بچہ ہی تو ہے، یہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ عشق، مشق، گل شرے، یہ ساری زندگی
یہ نوجوانی کا کھانا ہم تقسیم کر دیتے ہیں. جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی آتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں کمانا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی گھوڑا، اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری، یہ مختلف چیزوں میں وہ بڑھاپے تک. اب بوڑھا آ گیا، اللہ کچھ توفیق دیا تو کچھ عبادت کر لے گا، وہ بھی پوری نہیں، اپنی خواہش کے مطابق کر لے گا. یہ 3-4 خانوں میں ہم نے زندگی کو تقسیم کیا ہے، لیکن رب نے ایک ہی کھانا بنا دیا ہے. رب پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان عمرہ فیما افنا، جو ہم نے زندگی دی تھی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک، ذرا بتا کہاں مصروف تھا. ایک ہی سوال پوری زندگی کے بارے میں. اب غور کریں، صبح سے جب ہم نے آنکھ کھولا، ہم جاگے، بستر چھوڑے، تو ابھی تک ایک ایک چیز کا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. 70 80 90 100 سال کا کہاں حساب ہوگا؟ یہ سوچو دوستو، یہ پہلا سوال ہوگا. دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی جس کو ہم نے سوچا تھا بے لگام جانور بن کر زندگی گزارو، نوجوانی ہے، لڑکپن ہے، بچپنا ہے، جیسے چاہو گزارو. لوگ بچہ ہے، چھوٹا ہے، کم عمر ہے، کھیلنے کودنے کی چیز ہے، کہہ کر چھوڑ دیں گے، بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. پوری زندگی کا حساب ہونے کے بعد اللہ اس عمر کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو 12-13 سال سے شروع ہوتی ہے 30-35 سال تک. خاص طور پر وعن شبابہ فیما افلا، کن دلچسپیوں میں، کن محفلوں میں، کس شوق میں، کس آرزو میں، کس مصروفیت میں تم زندگی گزارتے ہوئے بڑھاپے کی سرحد پر قدم رکھا. بتاؤ اس نوجوانی کو کہاں گزارا؟ اگر کوئی شخص آخرت کا تصور کر کے وہ زندگی گزارا، بخاری کی روایت، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کا سایہ، 7 قسم کے لوگوں کو سایہ اللہ نصیب کرے گا. اس میں ایک خوش نصیب وہ جماعت، وہ گروہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی نوجوانی، جس کا بچپنا گزرا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، عبادت کرتے ہوئے. اتنا اونچا مقام ہے اس نوجوانی کا. سوال ہوگا ماں باپ نے کیا سکھایا، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. سکھانا کیا تھا، سکھایا تم نے کیا. وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، بتا تیری نوجوانی، کم عمری، جب چاہتا تو پہاڑ کی چھاتیوں کو تو روند ڈالتا، تجھے فرق نہ پڑتا، اتنی طاقت قوت تھی، تو نے کہاں گزاری ہے بتا. یہ سوال کے بعد تیسرا سوال آئے گا، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ. تیسرا سوال آئے گا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا. محنت بھی کیا تو چوری چماری میں نہیں، بلکہ حلال جگہوں پہ محنت کیا، وہاں سے لایا، خون پسینہ بہایا، وہاں سے لایا، کوشش کیا، وہاں سے لایا. سوال اللہ کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا. یا کہ کسی کا حق مارا، جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی، حرام کاری، کسی کا حق مار دیا، کسی کو ڈبا دیا، رشوت لیا، سود لیا، دھوکہ دیا، کیسے یہ مال جمع کیا؟ بڑا مشکل ہوگا دوستو. ایک ایک پیسے کا جب اللہ اپنے سامنے ٹھہرا کر حساب لے گا، یہاں ہم کچھ بھی بہانہ مار دیں،
50 बहाने 50 झूठ, آپ جیت بھی جائیں گے، لوگ آپ کو سچ بھی مان لیں گے، یقین بھی کر لیں گے، اچھا نیک صالح بھی کہیں گے، لیکن دل کا معاملہ رب کا معاملہ ہے، وہاں کائنات انسانیت حاضر ہوگی، حساب ہوگا کہاں لایا، ایک ایک پیسے، ایک ایک روپے، ایک ایک دینار اور درہم کے بارے میں کیسا حساب دے سکیں گے ہم؟ اور پھر جب آپ نے کمانے کا جمع کرنے کا حساب دے دیا تو فیما انفقہ، ٹھیک ہے یہاں سے لایا، اب بتا خرچ کہاں کیا؟ تو کیا بولتا تھا دنیا میرا مال ہے، جہاں چاہوں میں خرچ کروں، تمہارا کیا اختیار، تمہارا کیا اختیار؟ اب بتا، تو نے اس مال پر اپنا اختیار جما لیا تھا، تو کیا سمجھتا تھا تیری محنت، تیرا علم، تیری ہوشیاری، تیری کوشش کا نتیجہ ہے یہ جو تجھے ملا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ رب نے تجھ کو دیا ہے زیادہ یا کم، بتا اس کو خرچ کہاں کیا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت کے موافق تو نے خرچ کیا یا اپنی خواہش کے موافق کیا؟ شہرت طلبی میں، دکھاوے میں، ریاکاری میں، لوگ واہ واہ کہیں، لوگ تعریف کریں، اس میں خرچ کیا کہ خاموشی سے رب کی چاہت کے موافق خرچ کیا؟ بتا۔ جب تک کمانے کا اور گوانے کا جواب نہ دے دے، اللہ کی قسم اللہ سوال کرتا جائے گا۔ ذرا سوچ لینا دوستو، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، حساب بڑا سخت ہوگا، آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی۔ جواب اس کا تو دے دیا تو اب یہ بتا کہ ماذا عمل فیما علم، جتنا تیرے پاس علم تھا اس علم کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا؟ بتا کتنا عمل کیا؟ آج ڈھوے انہیں گنجیٹی واٹس ایپ پہ بیٹھ کر، اس پہ بیٹھ کر میسجاں کر کے، ارے کیا علم والا ہے، کیا علم والا ہے، کیا علم والا ہے، وہاں پتا چلے گا۔ پوچھو آج بھائی نماز اللہ چاہیے، رسول چاہیے، نماز نہیں، یہ نفس جو چاہتا ہے، دل جو چاہتا ہے، اس کے حساب سے ہم نماز پڑھتے، اس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، اپنی ضرورتوں کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے، اپنی پسند کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر رب کو رب کے حساب سے مانتے تو آج مسجدیں ویران نہیں ہوتی، مسجدیں آباد ہوتی، لیکن ہم نے رب اس کو مانا ہے۔ کس کو پتہ نہیں ہے، مولوی 5 منٹ لیٹ کر دے تکلیف، لیکن تم 10 نماز نہ پڑھو ہفتہ ہفتہ تو کچھ فرق نہیں، علم تو تھا جبھی تو مولوی پر اعتراض کرتا ہے۔ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ سوچ، جب اللہ وہاں سامنے ٹھہرائے گا اور حرکت نہیں کر سکتا، کیا جواب ہوگا؟ کتنا علم کیا، عمل کیا علم کے مطابق؟ کون سا ایسا کائنات کا مسلمان ہے پتہ نہ ہو 5 وقت کی نماز ضروری ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن موجود ہے یہاں پر، اس قرآن میں لکھا ہے، 10واں پارہ اٹھاؤ جہاں سے 3را رکوع شروع ہوتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المتقین۔ مسجد کون آباد کرتے ہیں؟ اپنے پیشانی کو کون سر جھکاتے ہیں؟ اسی آیت کی تشریح میں حدیث ترمذی کی نقل کی ہے، اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد ب5 فاشهدوا لا إله إلا الله، لا إله فاشهدوا بالإيمان، فاشهدوا بالإيمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو اس کی عادت پڑ گئی ہے
5 وقت جب مسجد میں آذان ہوتی ہے اور 5 وقت آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عادت ہے اس کی، تو فاشہدوا بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ورنہ ایمان کی گواہی آج ہمارے جیسے ملے کٹملے سب کو انہیں بھی کیونکہ تنخواہی مولوی ہیں، سب کو مسلمان، سب کو وہابی، سب کو موحد، سب کو صحیح عقیدہ والے۔ ارے بے ایمان، جب 5 وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتا تو عقیدہ کہاں صحیح ہے؟ کہاں عقیدہ صحیح ہوا دوستو؟ سوچنے کا مقام۔ وہاں سوال ہوتا ہے کون ایسا مسلمان ہے جس کو یہ علم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، سستی کرنے والا منافق ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا مشرک اور کافر ہوتا ہے، پھر کیسا جواب وہاں دے گا؟ پھر کیسے ہم اپنے آپ کو ایمان والا موحد بناتے ہیں؟ کیا جواب دو گے؟ کس کو معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت چغلخوری نہیں، مکاری فریب کاری نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا جواب ہوگا دوستو آخرت میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قدمہ اپنے قدم کو حرکت نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا، یہاں سے اٹھا کر وہاں آدھی انچ نہیں رکھ سکتا، جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب، صبح سے پین لے کے بیٹھ جاؤ، ابھی تک کیا کہ لکھنا شروع کرو، گھنٹوں لگ جائیں گے۔ پوری زندگی کا جب حساب ہوگا تو کیا معلوم، 1000 مرتبہ کروٹ بدلتے ہو، چائے پیتے ہو، یہ وہ مٹی ڈول۔ خیر، یہ 5 نعمتیں ہیں، جب حساب کتاب ہوگا اللہ ایک ایک کو سامنے ٹھہرا کے حساب لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، ہم کو عزت دی ہے۔ عزت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ منصب، عہدہ جو دیا ہے، بیوی جو دی ہے، مال جو دیا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی قسم میدان محشر میں اللہ سامنے ٹھہرا کے اس کے بارے میں حساب کتاب دے۔ الراوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کرے گا، اے ابن آدم اکرمک سوال کرے گا، واسودک وازوجک وَأُسَخِّرُ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، یہ بتا کیا ہم نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ ہم سمجھتے ہیں دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دو تو یہ عزت ہے۔ جیسے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت کا بھی مالک اللہ، یہ بھی توحید کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے دوستو۔ لیکن جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے ایمان میں نقص ہو، جس کے ایمان میں خلل ہو، وہ شخص اس بات کی بلندی کو نہیں پہچانتا، لوگوں سے عزت طلب کرتا ہے اور سمجھتا یہ کر دوں تو عزت، انہیں ایسا کر دیا ذلت نہیں، نہ کوئی عزت دے سکتا نہ کوئی ذلت، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ سوال کرے گا، ہم نے انسان بنایا، یہ بڑا شرف تھا، عزت کا مقام تھا، دنیا میں لوگ تیری عزت کرتے تھے، عزت نہیں دی تھی۔ دوسرا وَأُسَوِّدُكَ، کیا ہم نے تجھے سردار نہیں بنایا، بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا،
PM بنایا، CM بنایا، چودھری بنایا، کونسلر بنایا، امام بنایا مسجد کا، خطیب بنایا، ممبر پہ ٹھہر کر پکار لوگوں کو سمجھا، صدر بنایا، وزیر خزانہ بنایا، سیکریٹری بنایا، وہ سویدو کا کیا میں نے تجھ کو سردار نہیں بنایا؟ وہ ازوجو کا ہم نے تجھے جوڑا نہیں بنایا۔ عورت سے سوال ہوگا تجھے شوہر دیا، مرد سے سوال ہوگا تجھے بیوی دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم۔ اس میں نشانی ہے، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا تمہارے ہی اندر سے بنایا، اس کو تم نہیں جانتے تھے۔ لڑکی والے کو، لڑکی والے لڑکے والے کو نہیں جانتے۔ 10 رشتے اس کو، 15 رشتے اس کو۔ وہ چاہتا تھا ہم کو مل جائے، وہ چاہتی تھی ہم کو مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل تمہاری طرف پھیر دیا اور تمہارا جوڑا، تمہارا شوہر تمہاری بیوی بن گئی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے سکون کے لیے، قرار کے لیے، آرام کے لیے، بے چین دل کو چین آ جائے اس کے لیے، اور پھر بے انتہا محبت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ، رحیم، شفیق بنا دیا۔ لآیات لقوم یتفکرون، بے وقوف فکر کیوں نہیں کیا یہ کون رب ہے جو اس طریقے سے پیارا جوڑا بنایا ہے؟ لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یہ نعمت تھی، وَزَوِّجِكَ، ہم نے تجھ کو جوڑا دیا ہے، وَأُسَخِّرُ لَكَ خَيْلَ وَالْإِبِلَ، اور کیا یہ نہیں ہے میری نعمت کہ ہم نے تجھے گھوڑا، اونٹ جیسے، اونٹ جو تمہارے کو ایک قدم کے پیر کے نیچے کھچل کے تمہاری زندگی ختم کر دے، گھوڑا تم کو کھدل ڈالے، مار ڈالے، لیکن اللہ کی شان دیکھو تمہارے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا، جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، جو چاہو لا دو، جہاں چاہو لے کے چلے جاؤ۔ کیا اللہ نے، اللہ سوال کرے گا، کیا ہم نے فلاں ملک، فلاں سوسائٹی، فلاں ڈسٹرکٹ، فلاں بستی، فلاں مسجد، فلاں مقام کی سرداری تجھے نہ دی تھی؟ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ گناتا جائے گا میدان محشر میں، وہ بندہ قبول کرتا جائے گا، قبول کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھے یقین نہ تھا کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا؟ یہ ساری نعمتیں پانے گا، تجھے یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا کہ یہ سب دینے والا تیرا رب، تو ملے گا اس سے، وہ تجھ سے ملے گا، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ آمنت باللہ یا ربی آمنت باللہ وبکتابک وبرسولک وصلیت وصمت وتصدقت، رواہ المسلم۔ کہے گا اللہ یقین تھا اسی لیے تجھ پر ایمان لایا، یقین تھا تیرے قرآن کو میں نے پڑھا، یقین تھا یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، یقین تھا اسی لیے تیرے رسول پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، یقین تھا اسی لیے نماز پڑھا، یقین تھا اسی لیے روزے رکھا، یقین تھا اسی لیے جان سے پیارا جو مال تھا اس میں سے خرچ کیا، ساری چیزیں کی اللہ کا یقین تھا۔ جب اپنی اچھائیاں بیان کرتا جائے گا، اپنے اعمال گناتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا بس بس کر، بس کر، بس کر، اب میں ایسا گواہ تیرے سامنے ٹھہراتا ہوں جو تیرے خلاف گواہی دے گا۔ وہ پریشان پریشان، میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ دنیا میں ڈر کے کسی کی زبان حرکت نہیں کرتی تھی، کیس کوئی لڑا وہ ہار گیا، میرے خلاف منہ کوئی نہیں کھولا، میری بزرگی کے وجہ سے کوئی برائی نہیں بیان کیا، مجھے سب اچھا کہتے تھے،
سب آ کر ہمارے گھر پہ چائے پیتے تھے، سب ہماری شادیوں میں ولیمے میں آئے، مبارکبادی دے کے آئے، اب میرا اتنے اعمال لے کے آیا ہوں، نیکیوں کا حق، نعمتوں کا حق ادا کر دیا، اللہ میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے سورہ یاسین کی، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہ پر مہر مار دے گا، اسٹامپ لگا دے گا، منہ بند۔ اب پیر کی ران کو اللہ حکم دے گا گواہی دے، کہاں کہاں گیا تھا یہ؟ کوئی نہیں دیکھا، سازشیں کیا یہ کی، اب تو گواہی دے، سب کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، منہ پر مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ گواہی دے گا کیا کیا کیا، گھپلا، مارا، کاٹا، سب کیا کیا لکھا سب۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پیر کہاں کہاں گیا ہے یہ بھی، دل ہر ایک چیز کے بارے میں ایک ایک حصہ گواہی دیتا چلا جائے گا۔ یہ وہ بد نصیب ہوگا جس پر اللہ غضبناک ہوگا۔ منافقوں کی صفت، نماز پڑھا تو لوگ دیکھ لیں، خرچ کیا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے سکی ہو، پیسہ آیا الحاج لکھا جائے اس لیے چلا گیا، رمضان کا روز آیا سب رکھ رہے اس لیے میں بھی رکھ لیتا ہوں، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا، بڑا بدبخت ہوگا دوستو۔ تو کہنے کا مطلب یہ نعمتیں ہیں، عزت، یہ وہ مٹی دھول، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اسی طریقے سے کان، آنکھ، ناک، یہ ساری چیزیں۔ خیر یہ چند چیزیں تھیں، انشاءاللہ پھر آئندہ مہینے کے خطبے میں یہ ساری باتیں، پل صراط، میزان، حوض کوثر اور باقی جو مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ آخرت پر صحیح معنوں میں ہم ایمان رکھیں اور صحیح طور پر آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔